باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 127 تا 129۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لیقطع تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک حصہ، من الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یا یکبتہم ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من الامری معاملے میں، شیئن کچھ بھی، او یا یتوبہ علیہم وہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان پر مہربانی کر دے، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ اور للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں۔ یغفر لمن یشاء یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 127 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ پچھلے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ غزوہ احد کے ذکر میں ضمناً غزوہ بدر کا ذکر آیا تھا مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، جانی نقصان پہنچا تھا، 70 مسلمان مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے چکا ہے، جبکہ تم 313 تھے اور وہ 1000 تھے، اتنی بڑی تعداد کو تم شکست دے چکے ہو، تو اللہ چاہے تو آگے بھی تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ، بس تم حوصلہ نہ ہارو اور جو غلطی ہوئی تھی اسے نہ دہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کو کس طرح شکست دی، کیوں شکست دلوائی تھوڑے لوگوں کے ہاتھوں زیادہ لوگوں کو، لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ کاٹ ڈالے ایک حصہ کافروں کا۔ ایک حصہ کیسے کاٹ ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے اور جو بڑے کفار تھے وہ سارے مارے گئے تھے غزوہ بدر میں۔ مثلا ابو جہل مارا گیا تھا، عقبہ بن معیط مارا گیا تھا، ولید مارا گیا تھا، تو جو بڑے بڑے ان کے کافر تھے نا وہ مارے گئے تھے، ابو سفیان بچ گیا تھا بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، اگر ہم اس کا پس منظر میں جائیں تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو فتح دی تھی تاکہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ ڈالیں، جو سخت دشمن تھے نا مسلمانوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا غزوہ بدر میں۔ او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے، اب انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، ان کے پاس جو فوجی طاقت زیادہ تھی، لوگ زیادہ تھے، تو ان کو بڑا اس پہ گمان تھا اپنی فتح پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ انہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دلوائی تھوڑے مسلمانوں کے ہاتھوں تاکہ انہیں ذلیل کر دے، انہیں رسوا کر دے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور وہ واپس لوٹ جائیں، خیبہ کہتے ہیں رسوا ہو کر، حسرت زدہ ہو کر، ناکام نامراد ہو کر، تاکہ وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، بلکہ اپنے انہوں نے 70 سردار گوائے، 70 قیدی بنے،
اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا غزوہ بدر کے موقع پر۔ حالانکہ انہیں گمان تھا کہ ان کو فتح ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو باطل کر دیا اپنی تدبیر سے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد دی اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت مسلمانوں کو حاصل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو صحابہ کرام میں ایمان کا جذبہ جو تھا وہ اب ویسا جذبہ اگر مسلمانوں میں آ جائے تو یقیناً آج بھی فتح مسلمانوں کی ہی ہے۔ پھر فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، ان کے رخسار پر نیزہ لگا تھا، جس سے ان کا ایک دانت شہید ہو گیا تھا اور چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ صاف کرتے جاتے تھے، خون صاف کرتے جاتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کو اس طرح سے زخمی کرتے ہیں، مطلب شکوہ کیا اور ان کے لیے برے جذبات کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے لیے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس معاملے میں مطلب یہ کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ان کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب طائف کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا تھا اہل طائف نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود پیشکش کی تھی کہ فرشتے کو بھیجا تھا کہ پہاڑوں کو آپس میں ملا دو اور ان کو تباہ کر دو، طائف کی بستی کو۔ لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اپنی رحم دلی کی بنا پر کہ نہیں یا اللہ، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا آ جائے ان کی نسل میں سے، اس لیے ان کو معاف کر دیں۔ تو اب اس موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حالات پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے شکایت کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ معاملہ میرا اور ان لوگوں کا ہے، کافروں کا میرا معاملہ ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے لیے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، خواہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو معاف کر دے، یا چاہے تو ان کو عذاب دے دے، کیونکہ بہرحال وہ ہیں تو ظالم، انہوں نے ظلم کیا، نبی کو زخمی کیا ہے اور نافرمانی کی ہے اللہ رسول کی، تو ظالم تو ہیں وہ۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم تو کیا ہے، بہرحال سزا کے حقدار تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو انہیں سزا بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، نبی کا اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو اختیار اسی کا ہے، حکومت اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، فیصلہ اسی کا ہے، لہذا کسی کو اس کے اختیارات میں دخل دینے کی مجال نہیں ہے۔ پھر فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ ہمارے لیے بڑا تسلی آمیز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے لیے اس آیت میں یہی سبق ہے کہ بجائے یہ کہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہیں، دوسروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کے ہم شکوے شکایتیں کرنے لگ جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی یہی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، نہ کہ اس کے لیے بددعائیں کرو یا اسے برا بھلا کرو یا زمین میں فساد پھیلاؤ یا لڑائی جھگڑا کرو، بلکہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو
اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگو، دوسروں کو معاف کرو، کیونکہ جو معاف کرے گا اسے اللہ بھی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے ہر اذان کے بعد، ہر نماز کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔